بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد۔ ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آخری بات جو ہم نے کی تھی اپنی ام المؤمنین اپنی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ یہ تھی فَإِذَا عِقْدٌ لِّي مِن جِذْعِ ظِفَارٍ قَدْ انقطع، ان کا جو نیکلس تھا جو رسول نے ان کو دیا تھا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ٹوٹ چکا تھا۔ اس کے بارے میں سنت کے اعتبار سے بھی میں ایک چیز کا ذکر کر دوں کہ ان تمام باتوں میں حکمت ہے ہمارے دین کی۔ تو اس میں کس بات کی حکمت، کیا حکمت نکلتی ہے؟ جب شوہر آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو اس کی ریٹیل ویلیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اصل چیز دیکھنے کی کیا ہے کہ دل سے دیا ہے کہ نہیں۔ دل سے دیا ہو تو پھر اس کا پرائس ٹیگ دیکھ کر اس کی قیمت کو کم سمجھنا، یہ بھی ہماری ماں کی سنت کے خلاف ہے۔ دوسری طرف یہ کہ مرد کی جو بھی مصروفیات ہوں، کس انسان کو انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کس انسان نے کبھی ہمارے نبی سے زیادہ بھاری وزن اٹھانا ہے؟ اور اس انسان نے اس وزن کے اٹھاتے ہوئے، رسالت کا وزن اٹھاتے ہوئے، مدینے کی گورنرشپ ہے، کئی ہر طرف سے مسائل ہیں، پوری امت، پوری انسانیت کی ہدایت کا بوجھ ان کے سر پر ہے، لیکن پھر بھی وقت نکالتے ہیں اپنی بیوی کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ہے ہمارے نبی کی سنت علیہ الصلوۃ والسلام۔ فَإِذَا عِقْدٌ لِّي مِن جِذْعِ ظِفَارٍ قَدْ انقطع فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي، اب تو میں ڈھونڈنا شروع ہو گئی اپنا نیکلس، اپنا ہار۔ التمسا کہتے ہیں چھو کر ڈھونڈنا، یعنی نظر نہیں آ رہا کیونکہ رات ہے، صحرا ہے، تو اب تو وہ ہاتھ ایسے پھیریں گی مٹی میں کہ کہیں مل جائے، تقریباً امپاسبل سی بات ہے۔ وَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ، اور اس کی تلاش نے مجھے پوری طرح اپنے اوپر جکڑ لیا، یعنی حبسہ کہتے ہیں پکڑنے کو، جکڑنے کو۔ میں بالکل اس کی پکڑ میں آ گئی، مجھے کوئی اور خیال ہی نہیں رہا، میں صرف اسی کو ڈھونڈتی رہی، مجھے اور کسی چیز کا کوئی احساس نہیں۔ تو وہ اپنے آپ کو بالکل اس میں امرس کر دی، بھول بھی گئی کہ واپس جانا ہے۔ تو اس دوران کیا ہوا؟ وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ لِي، جو گروہ میرے ساتھ تھا مردوں کا جنہوں نے اٹھانا تھا اس کو، وہ اٹھ پڑے۔ اب فاحتملوا ہودجی، انہوں نے میری ڈولی اٹھا لی، فرحلوہ علی بعیری، اور انہوں نے جا کر اس کو میرے اونٹ پر ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد وہ الذی کنت رکبت، وہی اونٹ جو جس پہ مجھے سوار ہونا تھا، وہم یحسبون انی فیہ، اور ان کو پوری طرح اس بات پر اعتماد تھا کہ میں اندر ہوں۔ یعنی وہ تو باہر صحرا میں اپنا ہار ڈھونڈ رہی ہیں، اور وہاں انہوں نے اٹھا کے ڈولی کو خاموشی سے اوپر ڈال بھی دیا، اور ان کی ذہن میں خیال ہے کہ میں اندر ہوں۔ ہماری ماں کو خود احساس ہو گیا کہ جب میں اس موقع پر پہنچوں گی تو لوگوں کے ذہن میں سوال آئے گا۔ سوال کیا آئے گا کہ بھائی اگر اندر انسان ہے اور پھر اس کو اٹھانا ہے، اور اندر کوئی بھی نہیں ہے اور پھر اس کو اٹھانا ہے، وزن میں تو فرق ہوگا۔ ان کو کم از کم اس بات کا تو احساس ہوا ہوگا نا کہ اتنی لائٹ کون ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے خود ہی اس بات کو ایکسپلین کیا، اور بڑے مزے کے الفاظ میں ایکسپلین کیا، کیونکہ اندازہ کیجیے یہ کئی سالوں بعد کی بات ہے نا، یہ کئی سال پہلے پرانے زمانے کا ذکر ہے، اس طرح سمجھ لیں۔ کہتی ہیں وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا، اصل میں اس زمانے میں عورتیں ذرا دبلی ہوا کرتی تھیں، لم يثقلهن اللحم، اور یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، پھر بھی مزے کی بات کرتی ہیں آگے رضی اللہ تعالی عنہ، کہتی ہیں کہ زیادہ ان پر گوشت نہیں چڑھا ہوا تھا، انما تأكل العلقة من الطعام، آگے کے الفاظ ہیں۔ اس وقت تو عورت ایک بوٹی کا ایک نوالا، وہ اس کا پورا کھانا ہوتا تھا، چلو کھا لیا، ایک نوالا ہو گیا، کھانا مکمل۔ فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه، تو جن اور مردوں نے میری وہ ڈولی اٹھائی، ان کو تو احساس بھی نہیں ہوا کہ کوئی مسئلہ ہے، ان کو فرق بھی نہیں پتا چلا میں ہوں اندر یا نہ ہوں۔ حين رفعوه، جبکہ انہوں نے اس کو اٹھایا۔ وكنت جارية حديثة السن، اس وقت میری عمر بھی زیادہ نہیں تھی۔ فبعثوا الجمل وساروا، تو انہوں نے پھر اونٹ کو بھی اٹھا دیا، کیونکہ پہلے تو اونٹ کو بٹھاتے ہیں نا، پھر آگے ڈولی ڈالتے ہیں، پھر اونٹ کو اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے اونٹ کو اٹھایا اور چل پڑے، یعنی وہ بریک کا ٹائم ختم، اب ٹرین آگے نکل گئی، وہ ابھی اسی میں لگی ہوئی ہیں اپنے ہار کی تلاش میں، دور کہیں فوج سے۔ اب کہتی ہے فوجدت عقدی، پھر آخر کار مجھے اپنا وہ ہار مل ہی گیا۔ بعد ما استمر الجیش، لیکن اس کے بعد جب کہ پوری فوج جا چکی تھی، بعد ما استمر الجیش فجئت منازلہم، تو میں انہی کی جگہ جہاں پر وہ لوگ تھے میں وہاں پہنچ گئی۔ ولیس بہا داع ولا مجیب، وہاں نہ کوئی پکارنے والا، نہ کوئی پکار کا سننے والا، یعنی کوئی انسان، کسی کا نام و نشان نہیں، میں اکیلی وہاں کھڑی، پوری آرمی جا چکی ہے۔ پھر ان کو کیا خیال آیا؟ فأممت منزلی، تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں جہاں پر تھی، جو میرا سٹاپ تھا، جہاں پر میرا اونٹ تھا، میں وہیں پر رہوں، الذی کنت بہ، جہاں میں ہوتی تھی۔ وظننت انہم سیفقدونی، اور مجھے پوری طرح اعتماد تھا، مجھے خیال یہ تھا کہ وہ لوگ مجھے مس کر دیں گے، کچھ میری خیریت پوچھیں گے، آواز نہیں آئے گی تو احساس ہو جائے گا کہ میں نہیں ہوں، فیرجعون الیہ، تو میرے پاس واپس آ جائیں گے۔
اگر میں کہیں چلتی پھرتی گئی تو صحرا میں تو میں نے گم ہو جانا ہے، جہاں تھی وہیں پہ رکنا چاہیے، وہی مناسب ہے، تو میں وہیں بیٹھی رہی. فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ فَبَيْنَ أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِمْتُ. کہتی ہیں جب میں بیٹھی تھی اپنی اسی جگہ پر تو میری آنکھ نے مجھ پر غلبہ کر لیا. بڑے پیارے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور اس وجہ سے میں سو گئی. یعنی وہ اپنے آپ کو اٹھائے رکھنا چاہ رہی ہیں، آنے والے اور پھر آنکھ لگ گئی. میری آنکھ نے مجھ پر غلبہ کر لیا اور میں سو گئی. اچھا، اب اگلی صبح بھی ہو گئی، ساری رات سوتی رہی ہیں، صبح بھی ہو گئی، صحرا میں پڑی ہوئی ہیں. وَكَانَ صَفْوَانِ بْنُ الْمُعَطَّلِ سُلَّمِي ثُمَّ الذَّكْوَانِ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَأَدْلَجَ فَأَصْبَحَ. صفوان معطل کا بیٹا جو سلم کے قبیلے سے ہے، اور اس کی کچھ نسل ذکوان سے بھی ملتی ہے. یہ لمبا نام ہے، صفوان ابن المعطل سلمی ثم الذکوانی. ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی میموری ایسی ہے، وہ کسی انسان کا نام نہیں لیتی، پورے خاندان کا نام لے لیتی ہیں. ان کو بات ایسی یاد رہتی ہے، جب وہ کسی کا ذکر کرتی ہیں نا تو اسے یہ نہیں کہتی یہ وہ فلانا ہے، یہ کریم ہے، یہ صفوان ہے. نہیں، صفوان ابن المعطل السلمی ثم الذکوانی، پوری نسب معلوم ہے، پوری لینیج معلوم ہے اس کی. اسی لیے کوئی سرپرائز نہیں ہے کہ اتنا بڑا حدیث کا ذخیرہ ان کی طرف سے آیا ہے. ان کا ذہن ہی ایسا تھا، ان کو باتیں بالکل پریسائسلی یاد رہتی ہیں. ان کی جو میموری ہے نا وہ ایک انیوژول قسم کی ہے، فوٹوگرافک قسم کی ہے. وہ کہتی ہیں صفوان ابن المعطل السلمی ثم الذکوانی وہ ادلاج کا کام کرتا تھا. ادلاج کہتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا ریڈار ہوتا ہے، ایک دن پیچھے ایک دن آگے سوار ہوتے ہیں. جو پیچھے سے آ رہا ہوتا ہے وہ کوئی گر گیا ہو یا کوئی چیز گم گئی اس کو اٹھاتا چلا جاتا ہے، سیکیورٹی کا بھی کام دیتا ہے. وہ اب پیچھے سے ایک دن بار آ رہا ہے، یعنی وہ صبح کو پہنچ رہا ہے، اور صبح وہ دور سے دیکھتا ہے. فرآ سواد انسان نائم، اس نے دور سے دیکھا کچھ کالا سا سایہ ہے، لگتا ہے کوئی انسان سو رہا ہے، اس کو دور سے کچھ نظر آیا. فاتانی، تو وہ میری طرف قریب آیا. فعرفنی حین رآنی، تو مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا، قریب آتے ہی پہچان گیا کہ میں ہوں، یعنی عائشہ ام المؤمنین. اچھا، پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے پہچان گئے؟ ابھی تو کہا تھا کہ امہات المؤمنین کو پردے کے پیچھے ہونا ہے ہمیشہ، ان کو تو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا، وہ آیات تو نازل ہو چکی تھی، تو وہی کیسے پہچان گئے؟ تو پھر انہوں نے خود کہا وَكَانَ رَآنِي قَبْلَ الْحِجَابِ، اور انہوں نے حجاب کی آیات سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا، اس لیے وہ پہچان گئے. اچھا، وہ قریب آئے، پہچان گئے. فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ، تو مزے کی بات کہتی ہے کہ جب انہوں نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو میں اٹھ گئی. یعنی ان کے استرجاع کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کو کہنا. ان کے کہتے ہی میں اٹھ گئی. تو وہ اٹھی تو کہتی ہیں جب مجھے پہچان گئے تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہا. فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي، تو پھر میں نے اپنی باقی لمبی چادر کو لے کر اپنی شکل ڈھک لی. فوراً کہا اپنی شکل ڈھک لی. اگر کہتی نا تخمرتو کے معنی ہوتے میں نے اپنا سر ڈھک لیا، وہ تو ڈھکا ہوا تھا. اصل بات تھی کہ اب ان کے لیے ایک مزید ہدایت کیا تھی، آپ کی شکل بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا، آپ کو حجاب کے پیچھے ہونا ہے، یعنی پردے کے پیچھے ہونا ہے، آپ کی شکل پردے کے پیچھے ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا جیسے ہی میں اٹھی مجھے احساس ہوا کہ مجھے پردے کے پیچھے ہونا ہے، تو میں نے اپنی شکل ڈھک لی. خمرت وجہی بجلبابی، اپنی باقی چادر سے میں نے اپنی شکل کو ڈھک لیا. وواللہ، اور میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں، ما کلمنی کلمتن، اس نے مجھ سے ایک بات نہیں، ایک لفظ نہیں کہا. اللہ کی قسم ایک لفظ نہیں کہا انسان نے مجھ سے. ولا سمعت منہ کلمتا، نہ میں نے اس سے ایک لفظ سنا ہے. غیر استرجاعہ، سوائے اس ایک وقت کے جب اس نے کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ میں نے اس انسان کی آواز تک نہیں سنی. پھر کہتی ہیں حتی اناخ راحلتہ فوطئ علی یدیہا فرکبتہا، جب تک کہ اس نے پھر اپنے اونٹ کو نیچا نہ کیا اور اس پر پیر رکھا رسی پر، اور اشارے سے کہا کہ آپ چڑھ جائیں. کہا بھی نہیں، بس آپ چڑھ جائیں. فرکبت، تو میں اس پر چڑھ گئی. فانطلق یقود بی الراحلہ، اور وہ آگے رسی لے کر مجھے میں اونٹ پر سوار، وہ آگے رسی لے کر چلنے لگا. حتی اتینا الجیش، جب تک کہ وہاں تک فوج ہے اس سے جا کر نہ ملے. بعدما نزلوا موغرین فی نحر الظہیرہ، اس کے بعد کہ وہ تمام اپنی دوسری بریک لے رہے تھے. میں نے آپ سے کہا تھا رات میں ایک بریک ہوتی تھی، صبح میں ایک بریک ہوتی تھی. اب وہ صبح والی بریک کے لیے آ کر رک گئے. بعدما نزلوا موغرین فی نحر الظہیرہ فہلک من ہلک وکان الذی تولی الافک عبد اللہ ابن ابی ابن سلول. اس کا میں ترجمہ بھی نہیں کرنے والا. اگلی اس کہانی کا حصہ سمجھنے کے لیے ایک سائیڈ کہانی اور ہے،
اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس طرح سمجھ لیجئے کہ یہ ایک سیریز چل رہی ہے، کہانی یہاں تک پہنچی ہے، اب ایک بریک آ چکی ہے، تو اب اگلی بات جو ہم کرنے والے ہیں، آپ کو شروع میں لگے گا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن واقعی میں تعلق ہے۔